ہم سب بہت پریشان ہیں، پاکستان کے تمام چوٹی کے ماہرین معیشت پریشان ہے، تمام وہ لوگ جو معیشت کو کاروبار کو سمجھتے ہیں یا منسلک ہیں بے پناہ پریشان ہیں۔ اگر پریشان نہیں ہے تو حکومت وقت نہیں ہے، کم از کم اس کی کسی ایکشن سے، اس کی کسی گفتگو سے اس پریشانی کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ اس موضوع پہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق وزیر خزانہ جناب شوکت ترین کو۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب۔ ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر حفیظ پاشا کو وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں ایک بہت ہی مرثیہ تھا، ایک تشویشناک رپورٹ کارڈ دے رہے تھے معیشت کی۔ تشویشناک تو کیا کہنا چاہیے، بالکل ایک خطرناک کیفیت کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا معاملہ کیا ہے؟ سب سے چوٹی کا معاملہ جو سب سے زیادہ تشویشناک و پریشان کن ہے آپ کے لیے، وہ کیا ہے معیشت کے حوالے سے؟ میرے نزدیک بھی وہی پرابلم ہے۔ دیکھیں آپ اس وقت جو ہے مہنگائی ہے، چلیں لوگ جو ہیں وہ سہ جاتے ہیں یا ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ مہنگائی جو ہے ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن چلیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اپنا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا، یہ سارے اہداف جو ہیں یہ تو ایک قسم سے اکانومی اگر چل رہی ہے تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس سے۔ لیکن اگر آپ اپنے آبلیگیشنز جو آپ کی ہیں، جو آپ کی ڈومیسٹک ہوتی ہیں تو آپ نوٹ چھاپ دیتے ہیں، لیکن ایکسٹرنل آبلیگیشنز کے اوپر اگر آپ جو ہیں وہ پیسے نہ دے سکے تو آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک بھی وہی جو آئی تھنک حفیظ پاشا نے کہا، وہ ایک بڑی لمبی تقریر آپ نے ان کی مجھے سنا دی ہے، وہ بالکل وہی میرے بھی یہی جو ہے پریشانی ہے کہ 32 سے 34 بلین 32 بلین حکومت کہتی ہے، حفیظ پاشا صاحب 34 کہہ رہے ہیں، تو 34 ہی ہوگا۔ اس میں نے جو گنا ہے اس وقت، جو یہ ابھی سعودی عربیہ سے اور چائنا وغیرہ سے رول اوور وغیرہ لے کے آئے ہیں، اور تھوڑا سا 1.45 بلین کا سواپ کا جو انہانسمنٹ لے کے آئے چائنا سے، یہ ملا کے کوئی 16 بلین ڈالر ہے۔ یہ باقی 16 سے 18 بلین ڈالر جو ہے، اس میں سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے 13 بلین ڈالر تو انہوں نے ری فنانس کرنا تھا۔ ری فنانس کس طرح کریں گے اس وقت، جبکہ آپ کی اس وقت جو ییلڈز ہیں آپ کے ڈیٹ کی، آپ جا رہے ہیں 100 سے اوپر جا رہی ہیں، 115 114 100%، تو وہ کدھر سے آپ یہ ڈیٹ کی ری فنانسنگ کریں گے؟ تو یہ بہت بڑی جو چیز ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو ہے وہ 75، وہ اسی وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے پورے کیسے ہوں گے۔ آپ کی جو ہے جو آبلیگیشنز ہیں اور آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ میچ نہیں کر رہی۔ تو میں نے ایک دفعہ بھی سینٹ میں بھی کہا اپنی فنانس کمیٹی کے بیچ میں کہ جناب والا آپ اس طرح کریں، یہ آپ پورا ہمیں ایک مارکیٹ کو اندیا دیں کہ یہ ہماری آبلیگیشن ہے، اور اس طریقے سے ہم پورا کریں گے۔ جب آپ لوگوں کو وہ جو بیلنس کر دیں گے یہ دونوں چیزیں، تو آپ کو روپیہ بھی جو ہے مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا اور انسرٹینٹی بھی دور ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف کی چھتری تلے ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں، تو سب سے بڑی کمفرٹ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں، جو آپ کی ایکسٹرنل آپ کی پیمنٹس ہیں، وہ سیکیور ہوتی ہے یا اس کو ایک کوریج حاصل ہوتی ہے، اور وہ ایک کمفرٹ لیول ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام میں تو ہم ابھی ہیں، تو یہ کمفرٹ لیول کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں صرف آئی ایم ایف پورا کا پورا تو نہیں کرتا نا، لیکن انہوں نے بھی دیکھیں ابھی انہوں نے ستمبر میں آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو جانا چاہیے تھا، انہوں نے اٹھا کے اس کو جون تک کر دیا، اور ان کے بعد کہاں لے کے چلے گئے، وہ 6 بلین سے 6.5 بلین پہ لے کے جا، 500 بلین ڈالر انہوں نے آپ کو دیا ایکسٹرا، اور یہ پورا 9 مہینے ایڈیشن۔ یہاں ان کو یہ زور دینا چاہیے تھا کہ جناب والا ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے اس پیسوں کی، اور بلکہ آپ ہمارا یہ جو ہے اس کی پروگرام کو بڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ کے کو فنانسرز ہیں، جس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، IIA جو ہے آپ کا اس کا IF ہے جو اپنا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے چائنا والا کا، وہ ان سے پیسے لیں۔ اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جاتے ہیں اپنے فرینڈلی کنٹریز کو کہ جی اب یہ تو ہو گیا، اب آپ بھی ہمیں ہیلپ کریں، کیونکہ مارکیٹ میں تو آپ جا نہیں سکتے۔ میں تو مارکیٹ میں چلا جاتا تھا، مطلب یورو بانڈ کر لیتے تھے، سکوکس کر لیتے تھے، کمرشل بینک سے ہم۔ لیکن تری صاحب اس CDS میں یہ بات درست ہے، اس وقت جو ہمارا اس وقت CDS ہے جو آج 75% ہے، تو اگر ہم مارکیٹ میں جائیں گے تو ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ
وہ 16-17% ڈالرائزڈ ریٹرن ہمیں آفر کرنا پڑے گا جب کہیں جا کے ہمیں اگر پتہ نہیں اس کے بعد بھی ہمیں کوئی لینڈنگ ہو یا نہ ہو. 16-17% تو کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے بھائی. اس وقت آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ 50%, 55%, 60% کے ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا ہے. اگر لوگ بیچ رہے ہیں اور جا رہے ہیں مارکیٹ میں تو وہ آپ کو نیا ڈیٹ کیوں دیں گے؟ تو آپ کے پاس جو ییلڈز ہیں آپ کے کئی ڈیٹس کی ییلڈ ہے وہ 100, 115, 110, 90, 95% پہ, 80% پہ پھر رہی ہیں. تو اس کے اوپر ناممکن ہے کہ آپ جا کے اس کو مارکیٹ میں ری فائنانس کر سکیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی, ہم تو کرٹیسائز تو مطلب پاشا صاحب نے بھی کر دیا تو میں بھی کرنا شروع کر دوں تو اس سے فائدہ نہیں. اس وقت سب سے بڑا جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, جائیں جو بائی لیٹرل ڈیٹ ہے آپ کا. پیرس کلب میں کوئی زیادہ جوس نہیں ہے, 8-9 بلین کا ہے, اس میں آپ کتنا نچوڑ لیں گے جوس. آپ کا 28 بلین کا بائی لیٹرل ڈیٹ ہے, اس میں 23 بلین جو ہے وہ چائنا کا ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ریسٹرکچر کریں, آپ کو یہ کرنا پڑے گا, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ آپ کم از کم 30-35% کا ڈسکاؤنٹ لیں رشین آئل پہ. اگر آپ کی آئل امپورٹس جو ہیں وہ 30 بلین 32 بلین کے قریب ہیں اور 1/3 ملتا ہے تو 8-10 بلین تو یہاں سے آپ کو بچے گا, اگر نہیں تو 5-6 بلین تو بچے گا. آپ یہ کریں, ریسٹرکچر کریں ڈیٹ کو, اور پھر آپ ان اداروں کے پاس جائیں کہ جناب والا ہم یہ 6-6.5 بلین سے کام نہیں چلے گا, اور ورلڈ بینک کو کہیں, ایشین یونین کو کہیں, آپ چپن کریں 2-2-2.5 بلین ایڈیشنل ہمیں دیں, آپ ان سے 8-10 بلین لیں. دیکھیں پرو ایکٹیولی آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. مشکل یہ ہو رہی ہے کامران بھائی کہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہ ان لوگوں کو کوئی زیادہ کانفیڈنس نہیں دے رہی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں حکومت کتنے دن رہے گی. صحیح فرما رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا کنسرن ہے آپ کے لیے, جو ڈپلیٹنگ ہمارے ریزروز ہیں, اب 8 بلین کے قریب ہوور کر رہے ہیں, اور ابھی فردر اس کی سپورٹ ہمیں چاہیے کیونکہ یہ تو مشکل سے 5 ہفتوں کی ہماری امپورٹس کو فنڈ کریں گے, اور یہ اب بڑی تیزی سے یہ کم ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے, اس کو ہمیں تھوڑا بہتری چاہیے. یہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں اس لیے ہو رہا ہے نا, دیکھیں آپ کا جو ریزروز کم ہوئے, پھر آپ کا وہ 1.5 بلین ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا آیا, 1.17 آپ کا IMF کا آیا, آپ 10 کی طرف پہنچے, 10 کی طرف پھر آپ کی پیمنٹس آ گئیں, آپ کی آبلیگیشن آپ کی پیمنٹس آ گئیں. تو آپ نے یہ روکنا ہے, اس کو آپ نے جا کے ڈیٹ کو ریسٹرکچر کرنا ہے. آپ نے یہ جو آپ کی امپورٹس ابھی بھی جو ہیں کم ہوئی ہیں, لیکن اس کو اگر آپ 30% 35% کا ڈسکاؤنٹ لے لیتے ہیں اس سے اور کم ہو جائیں گی. یہ تقریباً 700-800 ملین سے ہر مہینے کم ہو جائیں گی. تو میرا مطلب ہے کہ اچھا اور ایڈیشنالٹی لیں جا کے. آپ کو اگر کمرشل ڈیٹ نہیں مل رہا تو آپ جائیں ملٹی لیٹرلز کے پاس, بائی لیٹرلز کے پاس کہ دیکھیں جی ابھی ہمیں ضرور چاہیے پیسے, اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے ہم یہ ہمپ جو ہے ہمارا یہ اس سے اوپر ہم چلے گئے, جب یہ سپر سائیکل بھی جو کم ہوگا تو اس سے ہماری پھر یہ اکانومی بھی گرو کرنا شروع ہو جائے گی. تو یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے, اب یہ روک کے بیٹھے ہوئے ساری امپورٹس کو, ارے بھائی اکانومی کو چلاؤ. آپ اگر اکانومی 0% پہ گرو کرے گی اور ایکسپورٹس گرو نہیں کریں گی اور ریمیٹنسز گرتی جائیں گی تو آپ کا پرابلم زیادہ سے زیادہ کمپاؤنڈ ہوتا جائے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے. تو ایک اور جو سامنے بڑی ایک سیریس تھریٹ آ گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کرب میں اور جو انٹر بینک ریٹ ہے ایکسچینج, وہ تو بہت اس میں فرق ہو گیا ہے. آپ کے علم میں ہے ترین صاحب کہ وہ تو اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ 20 روپے 22 روپے کا فرق آ گیا ہے. تو ہماری ریمیٹنسز کون پاکستانی جو ہے وہ بینکنگ چینل سے بھیجے گا, اور یہ ریمیٹنسز ہٹ ہوں گی تو ہماری تو کمر ٹوٹ جائے گی ریزروز کی سپورٹ کی. اور وہی صورتحال ہے. یہ تو بہت ہی ڈینجرس اس وقت ایک کیفیت ہے. دیکھیں یہی تو ہوا ہے. اب دیکھیں آپ 2.2 بلین پہ آپ کی ریمیٹنسز آ گئیں, اور جب ہم جو اچھے وقتوں میں چھوڑ کے گئے تھے اپریل وغیرہ میں, اس وقت 3.1 بلین تھی, 25% ڈراپ ہو گئی, اور یہ اور ڈراپ ہوں گی. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ریمیٹنسز کیا ہیں, لیٹس اینالائز دیٹ.
ایک تو آر ڈی اے اکاؤنٹ ہے نا، وہ تو ہمارے پروفیشنل وغیرہ بھیجتے ہیں. یہ کیا ریمیٹنس؟ یہ ورکرز بھیج رہے ہیں. اس کا نام ہے ورکرز ریمیٹنسز. یہ لوگ اپنے گھر گھرستی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. جب ان کو پتہ چلے گا ہر ڈالر کے پیچھے مجھے 15 روپے 20 روپے بہتر مل رہا ہے حوالے سے، تو وہ کیوں نہیں بھیجے گا ادھر سے؟ تو آپ کے یہ ریمیٹنسز کم ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. تو اسی لیے یہ کمپاؤنڈ ہوتا جا رہا ہے. اٹس اے ویشس سائیکل. اس میں میرے خیال میں یہ بیٹھیں اکانومسٹ وغیرہ کو سے ساتھ اس کا بھی مشورہ دیجیے پلیز ان صاحب، اس کا بھی مشورہ دیجیے کہ جو ہم آئی ایم ایف کے ٹارگٹس جو ہیں وہ مس کر رہے ہیں، جو انہوں نے ہمارے لیے پروگرام سیٹ کیا وہ مس کر رہے ہیں، اور ایک عجیب صورتحال ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے اس کو آپ فل کریں، اور اس کے لیے ایک 800 ارب روپے کا انہوں نے نسخہ ہمیں دیا ہے کہ آپ اس کو اب لائیں، ٹیکسز لائیں، ایڈیشنل ٹیکسز لائیں، اور آپ یہ ساری چیزیں پوری کریں. ان کے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی کنسیشن ہے ہی نہیں، کوئی ویور ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تمام چیزوں پہ، اور پیٹرولیم لیوی، تمام چیزوں پہ ان کا پریشر جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے. ہم کیا کریں؟ دیکھیں، پچھلے سال اپریل میں آیا تھا اور میں نے 700 ارب روپے کی، ہم نے $500 ملین لے لیا تھا ان سے، اور ہم نے 6th ہمارا جو تھا اس کے بیچ میں ہم نے 500 میں ہم نے لے لیے تھے $500 ملین، اور کہا تھا ہم 700 ارب روپے سے ٹیکس بڑھا دیں گے، اور ہم تقریباً 4.95 پیسے سے وہ بڑھا دیں گے، اپنا ٹیرف بڑھا دیں گے بجلی کا، اور ہم پورا وہ اسٹیٹ بینک کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. میں آ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے. اب میں نے بیٹھ کے ری نیگوشیٹ کیا ادھر بیٹھ کے، اس کو 700 کو 350 کیا، اور وہ جو 4.95 تھا اس کو 245 پہ کیا، $2.45. پوائنٹ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ 11.5% انفلیشن پہ یہ بجٹ بنا تھا، اور یہ 3,900 ارب روپے کا صرف ہماری ڈیٹ پیمنٹس تھیں. اب وہ 101,000 ارب سے بڑھ گئی ہیں، بیکاز ہمارا جو اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 16% پہ پھر رہا ہے. ہماری انفلیشن 27 پہ ہے. چلیں وہ اس کو تو چھوڑیں، اگر ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہی 15.5-16 ہے تو اس کا امپیکٹ ہے یہ. تو ایک تو ہم نے کیا ہے کہ ہم نے جو اپنے ریونیوز ہیں، اور جتنے بھی 5 جو ہم نے انیشیٹو دیے تو وہ انہوں نے دھرے کے دھرے رکھ دیے ہیں، جس کے بیچ میں ہم نے براڈننگ کرنی تھی. ہم نے جو سپلائی چین کو ہم نے کہا تھا یہ سنگل ونڈو کریں گے، ہم یہ لے کے آئیں گے، پاس مشینیں لائیں گے. وہ انہوں نے سارا کا سارا ایک کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ 30% گروتھ ہو رہی تھی ریونیو کی، وہ ڈراپ ہو گئی ہے، وہ 15-16 پہ آ گئی ہے، میرے خیال میں ابھی 12 پہ ہے. تو وہ جو ہے نہیں ہے. اچھا، اب پھر آپ نے جا کے ایک بڑا جمپ لگایا. آئی ایم ایف تو کہے گا آپ کو، آپ 6.5-7% کے ڈیفیسٹ سے آپ نے گرا کے کہہ دیا ان کو کہ ہم 4.6 کر دیں گے. 2% سے آپ نے مطلب فسکل جو پاشا صاحب کہہ رہے تھے 1500-1600 ارب روپے کا، آپ نے کہا ہم جو ہے اپنے خرچے کم کر دیں گے. ارے بھائی نہیں ہوں گے. اب فلڈز بھی آئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ری نیگوشیٹ کریں، ان کو کہیں جناب والا ہم نے یہ پولیٹیکل ہمیں بڑی مار پڑی ہے، سیکریفائس دی ہے، اب آپ ہمیں راستے میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. جناب شوکت ترین اپنی ماہرانہ تجربہ کار رائے دے رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا میٹر کرتا ہے. شوکت ترین صاحب 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں.